بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ میں خرد برد کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایٹ بابر کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس کیے کہ یہ کیس الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے ذیشان بھٹی سے۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ یہ بالکل الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارٹی فنڈ خرد کیس کی قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 17 مئی تک تحریک انصاف سے جواب طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ عمران خان سے توہین عدالت کا کیس بھی الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا، جس کو اس کیس سے سیپریٹ کر دیا گیا، اور اس کیس پر بھی عمران خان کو آخری مہلت دیتے ہوئے 17 مئی تک توہین عدالت کا بھی جواب طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی فنڈ خرد کیس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں ہے۔ جو تفصیلات طلب کی گئی ہیں وہ تحریک انصاف ان کو 17 مئی تک فراہم کرے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے تفصیلات جمع کرانے کی یقین دہانی کرائی اور توہین عدالت کے معاملہ پر بھی آخری مہلت مانگتے ہوئے جمع کرانے کی یقین دہانی دی ہے۔ جی شکریہ ذیشان بھٹی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عظیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھائی جان ایک منٹ پلیز۔ کوئی بھی شخص جو اس بارے میں سمجھنا چاہتا ہے تو وہ گوگل کر لے یا انٹرنیٹ پہ چلے جائے یا قانون پڑھ لے۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو پاکستان کا قانون ہے اس کی دفعہ 15 کے تحت جو بھی جماعت فورن فنڈنگ کرے گی وہ جماعت ڈیزالو ہوگی، یعنی اس کا حیثیت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں ختم کر دی جائے گی، اور اس کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں اگر تو وہ اس سے علیحدگی کا اعلان نہیں کریں گے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور وہاں پر بائی الیکشن ہوں گے۔ یہ سزا ہے فورن فنڈنگ کی، اور پی ٹی آئی نے نہ صرف فورن فنڈنگ کی ہے کہ کوئی اکا دکا کوئی غلطی سے ہو گیا، انہوں نے ایک پورا نظام تشکیل دیا ہے جس کے تحت انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں مختلف ممالک میں، جس میں امریکہ شامل ہے، اور ایک نہیں پھر دو بنائی ہیں، اور ان سے سال در سال ملینز آف ڈالر جو ہیں بعض لوگوں سے حاصل کیے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا تسلیم کیا ہے اپنی کنسائز سٹیٹمنٹ میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ لکھ کر کے کہ یہ پیسے ڈول نیشنل سے آئے ہیں، یعنی یہ تسلیم کر لیا کہ یہ فورن سٹیزن ہے۔ یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر ڈول نیشنل ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ اس قانون میں لکھا اگر آپ کے پاس فورن سٹیزن شپ ہوگی تو آپ پہ ممنوع ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کو 1 روپیہ بھی دے سکیں، اور یہاں پر ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، اور وہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے، دھرنے دینے کے لیے۔ اور آج سے نہیں، یہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں زرداری دور سے، اس وقت کے انہوں نے کتابچے چھاپے ہوئے ہیں امریکہ میں جس کے بل بوتے پہ انہوں نے پیسے حاصل کیے کہ حکومت بچاؤ، حکومت ہٹاؤ، پاکستان بچاؤ۔ تو انہوں نے تو 2008 کا الیکشن ہی بائیک آؤٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے، تو پھر وہاں تو کوئی دھاندلی کی شکایت نہیں تھی، نہ ہو سکتی تھی، تو پھر یہ کیوں اس واردات میں ملوث تھے؟ یہ ظاہری بات ہے، یہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے، اس میں الیکشن یا آر اوز کے الیکشن یا چوری کرنے کا یا منظم دھاندلی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض ایک ڈکوسلا ہے جس کے پیچھے ایجنڈا ان کا کالا جو ہے، یہ جو وارداتیے ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہ استعمال ہو رہے تھے، اس وقت بھی یہ استعمال ہوئے، اور یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر کار یہ کن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کے کھیل رہے ہیں، یہ کن کے ہاتھوں ناچ گانا کر رہے ہیں، وہ کیوں ہے گوسٹ اکاؤنٹ، وہ منی ٹریل کیوں نہیں ہے جس میں پی ٹی آئی نے ملینز آف ڈالرز لیے ہوئے ہیں اور آگے خانہ خالی ہے جہاں پر انہوں نے خود ارسال کیے ہیں ریٹرنز فار ایڈمنسٹریشن کو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ میں۔ وہ کون گوسٹ انویسٹر ہیں جنہوں نے ان کو پیسے دیے کہ زرداری کی بھی حکومت ہٹائیں، جو الیکشن ہی سرے سے نہیں لڑا انہوں نے، اور پھر دھرنے کے ذریعے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، ایک انتشار پھیلانے کا واردات کی انہوں نے۔ یہ پرانے وارداتیے ہیں، یہ بات کرتی ہیں کہ نون لیگ کے اتنے ووٹ کہاں سے آ گئے۔ ان سے کوئی شخص پوچھے کہ 18 سال کے دوران تم مشکل سے 1 دفعہ میاں والی کی سیٹ جیت کے آئے تھے، عمران خان تم کہاں سے راتوں رات چیمپئن بن گئے، تمہاری کہاں سے سیٹیں بن گئی؟ یہ سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے، اور آپ بالکل وہ چور مچائے شور والی پالیسی کے تحت دوسروں کے اوپر یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے تاکہ تم سے یہ سوال کوئی نہ کرے، لیکن وہ دن ختم ہو رہے ہیں۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو منی ٹریل ہے نہ تم نے پی ٹی آئی کی دی ہے، اور وہاں سڑک کے اس پار سپریم کورٹ میں
جو تم نے یہ پرنس راشد پیدا کیا ہے اور ان کی بیوی اہلیہ جو ہیں آسمہ راشد، آپ نے یہ لکھا ہے اپنے کنسائز سٹیٹمنٹ میں کہ جمائمہ نے پیسے راشد کو دیے اور وہ میرا ریپرزنٹیٹو تھا، اس نے بنی گلا کے پیسے دیے. لیکن یہ منی ٹریل آپ کی خالی ہے عمران خان، یہ غائب ہے چیزیں بیچ میں سے. کہ یہ جو فلائٹ تم بتاتے تھے نا کہ اگر لاہور سے چلی تو پہلے یہ دبئی گئی اور دبئی سے اب پتہ چلا کہ وہ قطر ڈائیورٹ ہوگی اور پھر پتہ چلا کہ وہ ریاض گئی اور پھر وہ لندن پہنچی. تمہاری فلائٹ بھی وہ والی ہے جو ملیشیا ایئر لائنز والی تھی، جو ملیشیا سے چلی اور پھر کسی کو ملی نہیں، وہ گم ہی ہوگی. کیونکہ یہ تم نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ جمائمہ نے وہ پیسے کس دن دیے راشد خان کو. وہ کہاں ہے منی ٹریل عمران خان؟ اور پھر تم نے ایک اور بلنڈر مارا، ایک اور جھوٹ بولا، جس میں آپ نے یہ کہا کہ میں نے پھر وہ پیسے جمائمہ کو لندن میں ہی واپس کر دیے. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ تم نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے، اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ میں وہ پیسے لندن سے غریب محنتی پاکستانیوں کا خون پسینہ جو اس ملک کو تقویت پہنچاتا ہے، اس طرح سے میں وہ پیسے آفیشیل چینل کے ذریعے اپنے نام میں پاکستان لے کے آیا، ایک ایک پیسہ. یہ تمہاری اسمبلی کی تقریر ہے، یاد آ گیا عمران خان؟ اور ریٹن سٹیٹمنٹ میں تم کہتے ہو وہ میں نے جمائمہ کو وہیں ادا کر دیے تھے، پاکستان میں ایک دھیلا نہیں لایا. اور پھر یہ کہ جمائمہ سے تو صرف تم نے، اگر تمہاری بات مانی بھی جائے جو کہ سراسر جھوٹ ہے، تو جمائمہ سے تو صرف تم نے 3 کروڑ 90 لاکھ روپے لیے تھے آپ کے اپنے سٹیٹمنٹ پہ بقول. اور اس فلیٹ کے بیچنے پہ تمہیں کوئی تقریباً 7 کروڑ روپے ملے تھے، تو وہ بقایا 2.5-3 کروڑ روپے کہاں گئے عمران خان؟ تمہاری بہنوں کے نام میں نیازی سروسز تھے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ میں نے بنائی تھی فلیٹ خریدنے کے لیے، ریٹن سٹیٹمنٹ میں تم کہتے ہو کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو میری بہنوں کی اور وہ دوسری کمپنیز کا اونرشپ ہے، لہٰذا میں اس کا جواب دہ ہی نہیں ہوں. تو اس لیے عمران خان، عوام آپ کی بات سن رہی ہے. تم ایک طرف یہ کہتے ہو کہ یہ جو ترجمانی جو ہے انگلش کے آرڈر کی، وہ جب اردو میں کرے تو بڑی سخت ہو جاتی ہے. آج میں بھی عمران خان تمہارے لیے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو گو نواز گو، تم کہتے ہو نا گو نواز گو، یہ بتا رہے ہو کہ یہ اینتھم بن گیا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بھی ترجمانی کر دیں. یہ بنتا ہے جی او نواز، جی او. تو جب عوام یہ سنتی ہے تو وہ گو نواز گو نہیں سنتی، وہ سنتی ہے جیو نواز جیو. اور اسی لیے ہر الیکشن میں ہم جیتتے چلے آ رہے ہیں. گلگت والا الیکشن، کشمیر والا الیکشن، بائی الیکشن، چونیوں والا الیکشن، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن، تمام تم نے بری طرح شکست کھائی اور تم کھاتے چلے آؤ گے کیونکہ تمہاری نیت کھوٹی ہے. تو گو نواز گو کا مطلب ہے جی او نواز جی او. اس طرح سے ترجمانی ہوتی ہے اس کی عمران خان. وہ ترجمانی پشتو میں بھی ہے، وہ ترجمانی پنجابی میں بھی ہے، سرائکی میں بھی ہے، ہندکو میں بھی ہے، بلوچی میں بھی ہے، براوی میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو تمہاری مہربانی ہے تم یہ نعرہ لگاتے چلے جاؤ اور نواز شریف کے انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ کے ووٹ بڑھتے چلے جائیں گے. اور دوسری جانب یہ دیکھیں یہ کیسا ایک، جب حقیقت سامنے آنی ہوتی ہے پھٹ کے تو اس طرح سے آتی ہے. دوسری جانب آپ کا جو اینتھم بنا ہے وہ ہے رو عمران رو. یاد آ گیا؟ رو عمران رو. اس کی بھی ترجمانی کر لیں. آرو عمران آرو، تم آرو والا الیکشن کہتے تھے نا، آرو عمران آرو، رو عمران رو. اب تم کرتے چلے جاؤ ترجمانیاں اور عوام آپ کی اصل بات سمجھتی جائے گی تم کیا کہہ رہے ہو. تو آپ کی مہربانی ہے. ہم بھی کہتے ہیں جیو نواز جیو، تم بھی کہو جیو نواز جیو. بہت مہربانی.